عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بڑا ہی زبردست اور پاورفل وظیفہ لے کر آیا ہوں تعویذ کے ساتھ میں۔ یہ بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے۔ کیسے بھی آپ کو پریشانی ہو، کیسے بھی آپ کے اوپر مسائل آئے ہو، اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے، چاہے بچے کی نکاح کا مسئلہ ہو یا لڑکے کا جاب کا مسئلہ ہو یا گھروں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہو، کسی بھی طریقے کا مسئلہ ہو، اگر آپ اس مختصر سے وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ وہ وظیفہ کیا ہے اور وہ تعویذ کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ نے شروع میں دیکھ لیا ہوگا کہ اس وظیفے کو کرنے کی وجہ سے کیا کیا مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں اور کیا کیا پریشانیاں آپ کی دور ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا ہی زبردست اور پاورفل وظیفہ ہے۔ تو اس وظیفے کو کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے، تبھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ اس وظیفے کی شرائط کو نہیں جانیں گے تب تک آپ اس وظیفے کو نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے، یہ وظیفہ اللہ کے 99 ناموں میں سے، جو اللہ کے صفاتی 99 نام ہے، اس میں سے ایک نام ہے وہاب۔ اللہ کا ایک صفاتی نام کیا ہے؟ وہاب۔ تو اسی کا یہ وظیفہ ہے اور اسی کا یہ ذکر ہے۔ اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، تو دونوں طریقے سن لیجئے، جس میں سے آپ کو آسانی لگے وہی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی کرنا ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ذرا سا مشکل ہے، تھوڑا سا جسم پر بھاری پن آئے گا، تھوڑا سا طبیعت پر گرانی محسوس ہوگی، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو صرف 3 دن کرنا ہے، صرف 3 دن کر لیجئے، انشاءاللہ اس 3 دن کے برکت سے سارے مسائل آپ کے اللہ حل کر دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو روزانہ تہجد کے وقت اٹھنا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنا ہے، تازہ غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھیں گے، اور بیٹھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا وہاب۔ وہاب اللہ کا نام ہے، صفاتی نام، تو اس کے شروع میں یا لگانا ہے، حرف ندا یا لگانا ہے، اور پڑھنا ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ کنٹینیو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد یاد رکھے یا ایک پیپر لے کر اس پر لکھ لیجئے تاکہ بعد میں غلطی نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ نقصان کسی بھی قسم کا نہیں ہے، لیکن اگر غلطی ہو گئی تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ جائے نماز پر بیٹھ گئے، 300 مرتبہ پڑھ لیے، اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ 300 مرتبہ آپ نے بیٹھ کر پڑھ لیا، پھر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی۔ اس کے بعد پھر بیٹھ جانا ہے۔ اب دوسری نشست ہے آپ کی، دوسری مرتبہ آپ بیٹھ رہے ہیں، تو بیٹھنے کے بعد پھر سے آپ اسی یا وہابو کا ورد کریں گے، لیکن اب تعداد بڑھ جائے گی۔ تعداد اب کرنا ہے آپ کو 400 مرتبہ۔ پہلی بیٹھک میں آپ نے پڑھا تھا 300 مرتبہ، اب دوسری بیٹھک آپ کی ہو رہی ہے تو اس میں پڑھنا ہے آپ کو 400 مرتبہ۔ دوسری بیٹھک ہو گئی آپ کی، پھر سے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور ہاتھ اٹھا کر کے اپنے مقصد کی دعا مانگیں گے۔ اب پھر آپ کی تیسری اور آخری بیٹھک ہوگی ہے، آپ بیٹھ جائیں گے دعا مانگنے کے بعد۔ اب آپ کو پڑھنا ہے 342 مرتبہ، 342 مرتبہ، پھر سے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اس نام سے اللہ کو پکارنا ہے اور ذکر کرتے رہنا ہے۔ یہ 3 بیٹھک ہو گئی۔ پہلی بیٹھک میں آپ نے پڑھا تھا 300 مرتبہ اور کھڑے ہو کر دعا مانگ لیے۔ دوسری بیٹھک میں آپ نے پڑھا 400 مرتبہ، کھڑے ہو کر دعا مانگ لیے۔ تیسری بیٹھک میں آپ نے پڑھا ہے 342 مرتبہ۔ 342 مرتبہ ہو گیا، پھر سے آپ کو کھڑے ہو کر کے دعا مانگنا ہے،
اور اس کے بعد مختصر دعا کر لیں کھڑے ہو کر کے 30 بار. پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور سجدے میں جا کر کے اپنے مقصد کا جو ہے تکرار کریں. جو بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے تو اس کا تکرار کریں، یعنی بار بار اس کو ریپیٹ کریں. جیسا کہ بچی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، کوئی آپ والدہ ہے یا آپ والد ہے تو بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بچی کے لیے نیک اور صالح جوڑا نصیب فرما، یا اللہ میری بچی کے لیے نیک صالح جوڑا نصیب فرما. یا لڑکے کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے، کہیں جاب نہیں لگ رہی ہے، ڈگری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ اس کا تکرار کریں گے. کم سے کم سجدے میں جا کر 11 مرتبہ اسی چیز کو ریپیٹ کرتے رہیں اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے کہ اللہ تو کسی بھی ذریعے سے اس کو پورا کر دے. تیرے مبارک نام سے میں تجھے پکارتا رہا ہوں رات کی تنہائی میں، تو یا اللہ تو ہی سننے والا تھا، اس وقت تک سننے والا کوئی نہیں تھا، تو میری اس دعا کو قبول کر لے اور جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ دے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کا یہ ایک دن مکمل ہو گیا. پھر دوسرے دن بھی اسی طرح کرنا ہے اور تیسرے دن بھی اسی طرح آپ کو کرنا ہے. انشاءاللہ 3 دن تیسرے دن یا پھر 3 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں لیکن یاد رکھیں، شرط یہ ہے کہ 3 دنوں تک، ذہن میں رکھیں، 3 دنوں تک آپ کو ترک حیوانات کرنا ہوگا. یعنی کہ مچھی، گوشت، انڈا اور اسی طریقے سے پیاز ہے، لہسن ہے، یہ جتنے بھی بدبودار چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے آپ کو پرہیز رکھنا ہوگا. 3 دنوں تک آپ جو ہے سادی دال اور سادہ چاول بنا کر کھا لیجئے، لیکن ادرک، لہسن، پیاز اور اسی طرح سے مچھی، انڈا، گوشت، ان تب چاہے بڑے کا ہو چھوٹے کا ہو، کسی بھی قسم کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. صرف 3 دن، اس کے بعد آپ کھا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 دن آپ پرہیز کر لیجئے اور اس کے ساتھ میں یہ وظیفہ کر لیجئے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی. ایک طریقہ یہ ہو گیا. اب دوسرا طریقہ جو بالکل ہی یہ آسان ہے، جس کے اندر زیادہ مشقت بھی نہیں ہے، زیادہ پریشانی بھی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 14 دنوں تک، لیکن یہ عمل رہے گا 14 دنوں تک کا. پہلا جو عمل بتایا ہوں ابھی میں، وہ صرف 3 دن والا ہے، لیکن ابھی جو بتا رہا ہوں بالکل آسان ہے، لیکن کرنا ہے آپ کو 14 دنوں تک. کرنا یہ ہے کہ اسی اسم مبارک کو یا وہابو کو آپ نے صرف دن میں کوئی بھی ایک وقت نکال لیجئے، فجر کے بعد ہو یا ظہر کے بعد ہو یا عصر کے بعد ہو، مغرب بعد نہیں، فجر، ظہر، عصر، ان 3 نمازوں میں سے کوئی بھی ایک نماز کے بعد آپ طے کر لے جس وقت آپ فری رہتے ہیں. تو نماز پڑھنے کے بعد آپ 14 مرتبہ پڑھیں گے یا وہابو، صرف 14 مرتبہ، صرف اور صرف 14 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا ہے آپ کو. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا آپ نے 14 مرتبہ. ہاتھ اٹھا کر کے 2-4 منٹ دعا کر لیجئے، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھیے، اللہ یہ حل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے دعا کر لی. دعا ہونے کے بعد ایک نقش آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا. یہ نقش جو ہے آپ کو روزانہ لکھنا ہے. روزانہ 14 نقش لکھنے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے. کسی دوسرے سے لکھوائیں گے تو نہیں چلے گا، بلکہ آپ اگر خود اس عمل کو کر رہے ہیں تو خود کو آپ کو لکھنا پڑے گا. چاہے کسی کے لیے بھی کر رہے ہو، لیکن خود آپ کو یہ 14 نقش روزانہ لکھنے ہوں گے. آپ کو نقش نظر آ رہا ہے. یہ نقش لکھنے کے بعد بیچ میں جو سینٹر میں جو خانہ ہے، سینٹر والا خانہ، اس خانے کے اندر اپنا مقصد لکھیں گے کہ آپ کس مقصد کے تحت لکھ رہے ہیں یہ نقش. جیسا کہ لڑکی کا مسئلہ ہے تو لکھیں گے کہ میری بیٹی کا نکاح ہو جائے. لڑکے کے جاب کا مسئلہ ہے تو لکھیں گے کہ میرا لڑکا زید، اس کا نکاح، اس کا جو ہے اس کی جاب لگ جائے. ٹھیک ہے، اس طرح سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، گھر میں جھگڑے ہو رہے تو لکھیں گے کہ گھر کے اندر جو اختلاف ہو رہے وہ ختم ہو جائے. اس طرح سے آپ کو روزانہ 14 نقش لکھنے ہیں اور 14 نقشوں کے بیچ میں اپنے مقصد کو لکھنا ہے. تو اب یہ 14 نقش کیا کرنا ہے آپ کو روزانہ. اگر آپ روزانہ جو ہے اس نقش کو فولڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اس نقش کو آپ فولڈ کر لیں. فولڈ کرنے کے بعد اچھی طرح اس کو جو ہے چھوٹے سے جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹا بنا لیں. پھر اس کے بعد گیہوں کا آٹا لے، ٹھیک ہے، آٹے کو گوندھ لے. گوندھنے کے بعد چھوٹے اس کے پیڑے بنائیں، گولیاں بنائیں
اور ان گولیوں کے اندر اس نقش کو آپ دبا دیجئے. 14 گولیاں رہے گی تو 14 نقش جو ہے 14 گولیوں کے اندر آپ اس کو اچھی طرح دبا کر کے اچھی طرح گول کر لیجئے. اور اب ان کو لے جا کر کے کسی ایسی ندی میں یا کسی ایسے تالاب کے اندر آپ کو ڈالنا ہے جہاں پر مچھلیاں رہتی ہو. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ فجر کے بعد ہی اس عمل کو کر کے فجر کے بعد ہی ڈال دیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ فجر کے وقت مچھلیاں جو ہے بالکل قریب رہتی ہیں. تو بہتر ہے کہ اسی وقت آپ ڈال دیں، یا پھر ہو سکے تو ظہر کے بعد بھی کر لے سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کنٹینیو اس کو جو ہے 14 نقش لکھنا ہے. 14 گولیوں کے اندر اس کو ڈال کر روزانہ ندی میں یا تالاب میں پھینک کر آنا ہے. پھینکنے کے وقت بھی آپ نیت کر لیں جس مقصد کے تحت آپ یہ عمل کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ دور رہتے ہیں، آبادی سے باہر رہتے ہیں، جہاں یا آپ کے آس پاس میں قریب میں کوئی ندی یا تالاب نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کی آسانی کے لیے عرض کر دوں کہ آپ نقش روزانہ لکھیں. ٹھیک ہے، 14 جو ہے نقش آپ کو لکھنا ہے 14 دن تک. جتنے نقش آپ نے لکھ لیے ہیں ایک طرف جمع کرتے جائے، بعد میں آخری دن 14ویں دن جو ہے سب کو جو ہے فولڈ کر کے ہر ایک کو جو ہے آٹے کی گولی بنا کر کے اس میں دبا دیں اور ایک ساتھ لے جا کر کے 14ویں دن ندی میں جو ہے اس کو چھوڑ دیں. لیکن 14ویں دن جب ایک ساتھ آپ پھینک رہے ہیں تو اس صورت میں فجر کی نماز کے بعد ہی اس کو پھینکیں تو انشاءاللہ آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات اس زبردست وظیفے کو سمجھ گئے ہوں گے یا وہابوں کے. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں جو ہے لکھ کر بھیج دیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. تو آخر میں آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کریں ویڈیو کو اور آگے اپنے گروپوں کے اندر شیئر کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کے اللہ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو ختم فرمائے. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.